السلام علیکم میرے محترم سامعین، آج میں آپ کو تاریخ کا واقعہ سناؤں گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کس وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیسے اسلام قبول کیا۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہو۔ عذاب کے آثار سامنے نظر آتے ہی عین اس وقت وہ لوگ توبہ اور استغفار شروع کر دیں اور اللہ کا عذاب واپس پلٹ جائے۔ صرف ایک قوم کو یہ مہلت حاصل ہوئی۔ یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ قوم نینوا میں آباد تھی، جو کہ موجودہ شمالی عراق کا شہر اور آشوری سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ جب یہ قوم اپنی سرکشی اور گمراہی میں حد سے آگے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا کہ انہیں سیدھے راستے پر لائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر کوئی ان کی بات سننے پر آمادہ نہ ہوا۔ تنگ آ کر آپ نے ان سے کہا، اگر تم لوگ سیدھے راستے پر نہ آئے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، تمہاری نجات کی کوئی راہ باقی نہ رہے گی۔ عذاب کی خبر سنتے ہی وہ لوگ بولے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہو جانے دو، ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام بے حد نا امید ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کا قہر اس بستی پر نازل ہونے والا ہے، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر اللہ کی طرف سے انہیں ایسی کوئی ہدایت موصول نہ ہوئی تھی۔ ان کے شہر سے نکلنے کی دیر تھی کہ آسمان پر سرخ بادل منڈلانے لگے، یوں نظر آنے لگا جیسے فضاؤں میں آگ لگ گئی ہو۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت گھبرائے۔ وہ سمجھ گئے کہ جس عذاب کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام نے ہمارے سامنے کیا تھا وہ آ گیا ہے۔ ان لوگوں کو ان قوموں کے قصے بھی یاد آنے لگے جن پر اللہ کا عذاب پہلے نازل ہو چکا تھا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ جس بات کی دعوت حضرت یونس علیہ السلام نے دی تھی وہ بات بالکل سچ تھی، اور وہی خدا عبادت کے لائق ہے اور وہی سچا ہے۔ اپنی غلطی اور گمراہی کا احساس ہوتے ہی وہ لوگ پہاڑ پر اکٹھے ہوئے اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے اور رحم و کرم کی درخواست کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزاری پر رحم کیا اور سروں پر منڈلاتا عذاب روک دیا۔ سرخ بادل چھٹ گئے اور آسمان صاف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور باہم فیصلہ کیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کی پیروی کریں گے اور انہیں اپنا رہبر بنائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ تو پہلے ہی شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شہر سے نکل جانے کے بعد وہ ایک جہاز میں سوار ہو گئے تاکہ جلد از جلد اس علاقے سے دور چلے جائیں، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ شہر عذاب سے دوچار ہونے والا تھا۔ لیکن اللہ نے انہیں اپنی قوم کو چھوڑنے کا کوئی حکم نہ دیا تھا۔ وہ اجازت کے بغیر اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر آئے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے ان پر ایک امتحان آیا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب جہاز دریا سے نکل کر سمندر کے کھلے پانیوں میں پہنچا تو اچانک طوفان آ گیا۔ جہاز متلاطم موجوں کے درمیان پھنس کر ڈولنے لگا۔ سب مسافر سخت پریشانی کا عالم میں آ گئے۔ ابھی تو سمندر پرسکون تھا، یہ طوفان کہاں سے نازل ہو گیا؟ یہ حال دیکھ کر کشتی کے ملاح نے کہا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر یا بھاگ کر کسی کشتی میں سوار ہو جائے تو ایسا طوفان آ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی غلام موجود ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا خیال درست ہے، میں ہی وہ غلام ہوں جو آقا سے بھاگ کر آیا ہوں۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کا اعتبار نہ کیا، اور ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ کے چہرے سے تو بزرگی کا نور ٹپک رہا ہے، آپ جیسا انسان بھلا ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی ہوگی۔ آخر ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔
اپنے اطمینان کے لیے لوگوں نے ایک بار پھر قرآن دازی کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ نکلا۔ یہ عمل تیسری دفعہ بھی دہرایا گیا، لیکن نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکلا۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا تو حضرت یونس علیہ السلام بولے کہ میں اس جہاز سے اتر جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے پانی میں چھلانگ لگائی۔ جیسے ہی آپ پانی میں گرے، ایک دیو قامت مچھلی نے آپ کو تیزی سے پکڑ لیا۔ اگرچہ روایت میں اس مچھلی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑی جسامت کی حامل تھی، تاہم شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مچھلی بیل تھی، کیونکہ سمندر میں تو کوئی اور ایسی مچھلی ہے ہی نہیں جو اتنی بڑی ہو۔ اس مچھلی کے پیٹ میں اس تاریخ قید خانے میں حضرت یونس علیہ السلام نے 40 روز گزارے اور مسلسل یہ دعا مانگی اور اللہ سے معافی طلب کی۔ یہ دعا سورہ انبیاء میں آیت نمبر 87 میں موجود ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ بالآخر آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے حکم پر مچھلی نے آپ کو سمندر کے سیل پر اگل دیا۔ اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو چکے تھے اور آپ کی کھال نرم پڑ گئی تھی۔ سورج کی روشنی آپ سے برداشت نہ ہوتی تھی، بری طرح چبھتی تھی، مگر آپ نے اس تکلیف کو پورے صبر کے ساتھ برداشت کیا اور حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ حکم خداوندی سے ایک بیل وہاں پر اگ آئی اور آپ پر سایہ فگن ہو گئی تاکہ آپ سورج کی کرنوں سے محفوظ رہیں۔ ایک ہرنی کو ذمہ داری دی گئی اللہ کی جانب سے کہ وہ روزانہ آپ کو دودھ پلایا کرے۔ آہستہ آہستہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی اور بالآخر آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے۔ صحت یابی کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ کر آئے۔ لوگوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے۔ آپ کی تعلیم کی بدولت نہ صرف آپ کی قوم عذاب الہی سے بچی، بلکہ آپ کی رہنمائی میں دین و دنیا کی سرخوئی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔